بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا تھا۔ وہ جب بھی پریشان ہوتی تھی تو اپنا مسئلہ لے کر تیمور کے پاس چلی جاتی تھی، کیونکہ وہ اس کا سب سے اچھا دوست تھا اور ہمیشہ اس کی مدد کرتا تھا۔ ہاں، وہ ضرور اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال ہی لیں گے۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی ہوئی تیمور کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ تیمور بھائی، مجھے شادی نہیں کرنی، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ وہ رات کا وقت تھا اور چاند کی ہلکی سی روشنی کمرے میں داخل ہو رہی تھی جب کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا تھا اور سارا تیمور کے کمرے میں داخل ہوئی تھی، اور اس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی پریشانی تھی، اور اسی پریشانی سے اس کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے ایک لمحے کے لیے تیمور کو دیکھا تھا، جو اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ تیمور کی آنکھوں میں اس کے لیے بے پناہ محبت تھی، لیکن سارا کو یہ سب کچھ پہلے کبھی بھی نظر نہیں آیا تھا، اور آج کیسے نظر آ جاتا، کیونکہ اس وقت بھی وہ اپنا مسئلہ لے کر اس کے پاس آئی تھی۔ اس نے تیمور کی طرف کچھ زیادہ دھیان نہیں دیا تھا، جو اس کو بہت پیار سے دیکھ رہا تھا۔ اس کو تیمور کی آنکھوں میں پیار نظر بھی کیسے آ سکتا تھا؟ اس کا دل تو کسی اور کی محبت میں بہک چکا تھا۔ تیمور بھائی، مجھے شادی نہیں کرنی، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، سارا نے تیمور کی طرف بڑھتے ہوئے اپنی بات دہرائی تھی۔ سارا کی بات سن کر تیمور کے چہرے پر اچانک سے غصہ آ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر موجود پیار بھری مسکراہٹ دھیرے سے مدھم پڑی تھی۔ وہ جو سکون سے لیٹا اپنے اور سارا کے بارے میں سوچ رہا تھا، اب بستر سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کو لگا تھا کہ شاید سارا مذاق کر رہی تھی، مگر جس طرح سے اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ رہا تھا تو تیمور کو اس کی بات مذاق نہیں لگی تھی۔ کچھ لمحے سارا کو دیکھنے کے بعد اس نے سر جھکایا اور پھر اس کی طرف بڑھا تھا۔ تیمور کے تاثرات سے صاف ظاہر ہو رہا تھا جیسے وہ سارا کی باتوں کو سننا نہیں چاہ رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ تمہاری شادی جس سے طے کی گئی ہے اسی سے ہوگی، اور اب تو جلدی ہی ہوگی۔ تیمور کا لہجہ سپاٹ تھا، جیسے وہ کوئی فیصلہ کر چکا تھا۔ سارا کی آنکھوں میں بے بسی اور اضطراب تھا، جیسے وہ ایک نہ ختم ہونے والی دکھ کی گہری گلی میں کھڑی تھی۔ اس کی آواز میں وہ لرزش تھی جو اس کے دل کی حالت کو بیان کرتی تھی، مگر اس کے باوجود وہ بے پناہ عزم کے ساتھ تیمور کے سامنے کھڑی تھی، کیونکہ اس کو یقین تھا کہ تیمور اس کی مدد ضرور کرے گا۔ وہ ہمیشہ اس کی مدد ہی تو کرتا آیا تھا۔ سارا کو لگا تھا کہ شاید تیمور نے اس کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا، تبھی وہ تیمور کے سامنے آ کر کہنے لگی تھی، تیمور بھائی، آپ کو لگ رہا ہے کہ میں مذاق کر رہی ہوں، میں بالکل سیریس ہوں اور بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں اور مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ تیمور کی آنکھوں میں بیک وقت غصہ اور صدمہ آیا تھا۔ وہ سارا کے ایک لفظ کو جیسے اپنے دل میں اترتے ہوئے محسوس کر رہا تھا، لیکن پھر بھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سارا کسی اور سے محبت کر سکتی تھی۔ اس کے ذہن میں بہت سے سوالات تھے۔ کیا سارا کو کبھی بھی اس کی آنکھوں میں خود کے لیے محبت بھرے جذبات نظر نہیں آئے تھے؟ لیکن اس سب کے باوجود اس وقت اس کا دل صرف اور صرف ایک ہی بات جانتا تھا کہ سارا آخر کس سے محبت کرتی ہے۔ سارا، مجھے تمہاری باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی۔ تم تو وہ لڑکی ہو جو ہمیشہ میری ہر بات کو سنجیدگی سے لیتی تھی، تو پھر آج کیا ہو گیا؟ تم میری بات کیوں نہیں مان رہی ہو کہ تمہارا رشتہ طے کر دیا گیا ہے اور تم ہو کہ عجیب باتیں کر رہی ہو؟ تیمور کا لہجہ اب کچھ سخت ہو گیا تھا، لیکن اس کی باتوں میں ایک درد بھی چھپ گیا تھا، جیسے وہ سارا کے جواب کا انتظار کر رہا ہو۔ سارا نے سر جھکایا اور چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے مشکل سے کہا، تیمور بھائی، آپ میرے لیے ہمیشہ بہت مخلص رہے ہیں، میں ہمیشہ آپ کی ہر بات بھی مانتی آئی ہوں، لیکن اب آپ جو کہہ رہے ہیں میرے لیے وہ ماننا بے حد مشکل ہے، کیونکہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں اور میں نہیں جانتی کہ اماں بابا نے میرا رشتہ کس سے طے کر دیا ہے، جبکہ میرے دل میں تو کوئی اور ہے اور میں اسی کے ساتھ اپنی باقی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ سارا کی باتیں سن کر تیمور کی آنکھوں میں ایک چبھن سی تھی، لیکن وہ خاموشی سے سارا کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک غم تھا، اس کو احساس ہو رہا تھا کہ شاید وہ کبھی سارا کے دل میں وہ مقام ہی نہیں بنا سکتا تھا جو وہ چاہتا تھا۔ شاید اس کے لیے سارا کو اس کی آنکھوں میں خود کے لیے پیار نظر نہیں آ رہا تھا۔
جب تیمور بھی سارا کو سمجھا نہیں پایا تھا تو سارا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ تیمور کے لفظوں میں ایک ٹھوس فیصلہ تھا جس نے سارا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ تیمور نے سارا کی مشکل کا کوئی حل نہ نکالا ہوتا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ جس شخص سے محبت کرتی تھی وہ تیمور نہیں تھا، لیکن جس کے ساتھ اس کی شادی طے ہو رہی تھی وہ تیمور تھا، جو اس کے لیے ہمیشہ ایک دوست کی طرح تھا، جو ہمیشہ اس کے قریب رہا تھا۔ اس وقت سارا کی باتوں میں وہ شدت اور درندگی تھی جو تیمور کو تکلیف دے رہی تھی۔ سارا کا دل بھی بے چین تھا، اس کی آنکھوں میں بے شمار سوالات تھے، چہرے پر پریشانی تھی، لیکن اس کے اندر ایک عجیب سا خوف بھی تھا، جیسے کچھ بڑا ہونے والا ہو۔ تبھی تیمور نے آگے بڑھ کر سارا کو بازوؤں سے تھاما تھا اور اپنے قریب کیا تھا۔ سارا ایک لمحے کو حیران ضرور ہوئی تھی، مگر کیا تم نہیں جانتی کہ تمہاری شادی آخر ہو کس سے رہی ہے؟ تیمور نے سارا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے محبت بھری آواز میں کہا تھا۔ کچھ دیر وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پائی تھی اور پھر اچانک وہ کرنٹ کھا کر تیمور سے الگ ہوئی تھی۔ کس سے ہو رہی ہے میری شادی؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اس کے سارے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ تمہاری شادی اس سے ہو رہی ہے جو اس وقت تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ تیمور نے خود کو نارمل کیا تھا اور ایک بار پھر سے سارا کو اپنی طرف کھینچا تھا۔ اس کی نظریں سارا کی حیرت میں مبتلا چہرے پر ٹک سی گئی تھیں۔ تیمور بھائی، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سارا کی آواز لرز رہی تھی۔ میری شادی تو آپ سے نہیں ہو سکتی۔ میں تو کسی اور سے محبت کرتی ہوں اور یہ بات آپ کو سمجھنی ہوگی۔ اس نے تیمور کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر خود کو پرے دھکیلا تھا۔ تیمور نے ایک لمحے کے لیے سارا کو خاموشی سے دیکھا تھا، پھر اس کے چہرے پر ایک اداس سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ سارا، تمہارے لیے میری محبت کو سمجھنا آسان نہیں ہوگا، مگر میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ ہماری شادی کی بات تو پہلے ہی طے ہو چکی ہے، اور یہ وہ بات ہے جو گھر والوں کی مرضی کے مطابق طے ہوئی ہے۔ سارا کا وجود ایک دم ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غم کی ایک گہری لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ تیمور سے کیسے کہہ سکتی تھی کہ اس کے دل میں تیمور نہیں بلکہ کوئی اور تھا؟ وہ تیمور کو کیسے بتاتی کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی؟ سارا نے کبھی بھی تیمور کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کے لیے ایک دوست کی طرح ہی تھا، اور اب اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اس سے بات کہے کہ وہ اسے شوہر کے طور پر نہیں دیکھ سکتی تھی۔ سارا، میں جانتا ہوں کہ تم پر یہ خبر سن کر کیا بیت رہی ہوگی کہ اتنا بڑا فیصلہ تمہاری مرضی جانے بغیر کیا گیا ہے، لیکن تمہارے بڑوں کے اس فیصلے کی عزت کرنی ہوگی۔ ہمارے بارے میں یہ فیصلہ ہمارے والدین نے کیا ہے، اور اب یہ ضروری ہو چکا ہے کہ تم یہ فیصلہ مان لو۔ سارا ابھی تک بے جان وجود لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کو محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے تیمور کا فیصلہ ایک چٹان کی طرح مضبوط ہے اور وہ اس فیصلے کو بدل نہیں سکتی تھی، اور اندر ہی اندر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ ایک طرف اس کی محبت تھی، دوسری طرف اس کے والدین کی عزت اور خاندان کی توقعات تھیں۔ وہ تو اپنا مسئلہ لے کر اس کے پاس آئی تھی، جس کے پاس سے وہ کبھی بھی مایوس نہیں لوٹی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی باقی زندگی بھی اسی انسان سے وابستہ کر دی جائے گی۔ تیمور سارا کا تایا زاد تھا۔ وہ دونوں بچپن سے ہی ساتھ تھے اور بہت اچھے دوست بھی تھے۔ تیمور سارا کی ہر مشکل میں مدد کیا کرتا تھا، اور سارا کو جب بھی کوئی پریشانی آ گھیرتی تو وہ بھاگتی ہوئی میں بدل دیا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سارا اپنی ہر بات تیمور سے کیا کرتی تھی، مگر جب اس کو معلوم ہوا تھا کہ اس کی شادی تیمور سے طے تھی تو یہ بات اس پر بجلی بن کر گری تھی، کیونکہ وہ تیمور کو ہمیشہ اچھا دوست ہی سمجھتی آئی تھی۔ یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ گھر والے اس کی شادی بھی تیمور سے ہی طے کر دیں گے۔ اسی کشمکش میں کچھ دن گزر گئے تھے۔ سارا دوبارہ تیمور کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے سامنے اور کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ تیمور کے ساتھ مل کر اس مسئلے کا حل نکالتی۔ سارا نے ایک بار پھر تیمور سے سنجیدگی سے بات کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کو تیمور کے سامنے جاتے ہوئے ہچکچاہٹ ہو رہی تھی، حالانکہ پہلے تو وہ بھاگ بھاگ کر اس کے پاس چلی جایا کرتی تھی۔
دروازے پر دستک دینے کے بعد وہ کمرے میں داخل ہوئی تو تیمور نے بھی مڑ کر اس کو دیکھا تھا۔ اس لمحے وہ بہت سنجیدہ لگ رہا تھا۔ تیمور اس سے پہلے کبھی اتنا سنجیدہ نہیں ہوا تھا۔ سارا کو یاد آیا کہ جب وہ بچپن میں کھیل کھیلتی تھی تو تیمور ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کی حفاظت کرتا تھا، وہ ہمیشہ اس کے قریب رہا تھا، لیکن اب وہ اس سے بالکل مختلف نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سارا کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ سارا، تمہارے دل میں جو کچھ بھی ہے تم اس کو یہیں پر ختم کر دو، کیونکہ تم جانتی ہو کہ ہمارے خاندان میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ بڑوں کے فیصلوں کے خلاف جایا جائے۔ تم جو بھی سوچ رہی ہو مجھے اس کی پوری خبر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم اپنے خاندان کی عزت اور روایات کو نظر انداز کر دیں۔ تمہارے ماما بابا اور میرے امی ابو نے اس شادی کے لیے تمام تیاریاں کر لی ہیں، اور تمہیں اپنی محبت کو خاندان کی عزت کے لیے بھولنا ہی ہوگا۔ اس سے پہلے کہ سارا کچھ کہتی، تیمور نے اپنی بات کہہ ڈالی تھی۔ سارا کی آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا، لیکن اس نے اپنے آنسوؤں کو روکنے کی پوری کوشش کی تھی۔ تیمور بھائی، میں آپ سے دل کی بات کرنا چاہتی ہوں۔ آپ میرے دوست ہیں، بلکہ بیسٹ فرینڈ ہیں، مگر میں آپ سے ویسی محبت نہیں کرتی۔ میں نے آپ کو کبھی اس نظر سے دیکھا ہی نہیں ہے۔ میں تو کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میری زندگی میں کوئی اور ہے۔ تیمور کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا تھا۔ وہ بالکل خاموش کھڑا سارا کو دیکھ رہا تھا، جبکہ سارا کے دل میں طوفان مچا ہوا تھا۔ اس نے تیمور کی آنکھوں میں تلاش کیا تھا کہ شاید وہ اس فیصلے سے خود ہی پیچھے ہٹ جاتا، لیکن وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا جس سے سارا کی تسلی ہو سکتی۔ کچھ دیر وہ خاموشی سے سارا کو دیکھتا رہا اور پھر ایک آہ بھر کر کہنے لگا، کیا تمہیں کبھی بھی میری آنکھوں میں محبت نظر نہیں آئی جو تم نے کسی اور کو اپنے دل میں جگہ دے دی؟ اس کے لہجے میں ایک شکایت سی تھی۔ سارا، تمہیں یہ بات سمجھنا ہوگی کہ نہ صرف تمہاری بلکہ ہم دونوں کی زندگی کا ہر فیصلہ اب ہمارے خاندان کے اصولوں اور روایات سے جڑا ہوا ہے، اور تمہاری شادی صرف تمہاری دل کی خواہش کے مطابق نہیں ہو سکتی۔ تمہیں یہ حقیقت سمجھنی ہوگی کہ تمہیں سوچ سمجھ کر اب صرف وہی راستہ اختیار کرنا پڑے گا جس کا انتخاب تمہارے ماما بابا نے کیا ہے۔ سارا کو تیمور کی یہ بات ناقابل برداشت لگ رہی تھی کہ وہ اب اس کا ساتھ کیوں نہیں دے رہا تھا۔ اس نے تیمور کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، میں اپنے والدین کی عزت کرتی ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ دوں۔ میری زندگی میرے ہاتھ میں ہے اور مجھے اپنے دل کی سننی ہوگی۔ تیمور کا چہرہ کسی بھی تاثر سے خالی تھا اور اس کی آنکھوں میں خاموشی تھی جو سارا کو گہرائی سے محسوس ہوئی تھی۔ پھر اچانک اس نے کہا، اگر تمہارے دل میں اب بھی کسی اور کے لیے جگہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے میری باتوں کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ میں آپ کی بات کا احترام کرتی ہوں تیمور بھائی، لیکن یہ میری زندگی ہے اور میں اپنی زندگی کا یہ خود فیصلہ کرنا چاہتی ہوں۔ سارا، تمہیں یہ فیصلہ ماننا ہی ہوگا۔ وقت آنے پر تمہیں یہ حقیقت سمجھ آ جائے گی کہ تمہارا فیصلہ غلط تھا۔ سارا کا دل اس وقت خود سے ہی ایک جنگ لڑ رہا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ وہ اس جنگ میں اپنی محبت اور اپنے خوابوں کو بچا سکے۔ سارا کی آنکھوں میں اشک تھی اور اس کا دل ٹوٹ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ فیصلہ نہ صرف اس کی ذاتی زندگی بلکہ خاندان کی عزت پر بھی اثر ڈالے گا۔ اس نے تیمور کی آنکھوں میں جتنا سکون اور محبت تلاش کرنے کی کوشش کی تھی، اتنا ہی اس کی شدت اور فیصلہ کن سوچ اسے مزید تکلیف دے رہی تھی۔ اس کے اندر کی جنگ شدت اختیار کر چکی تھی۔ ایک طرف اس کی محبت تھی تو دوسری طرف بچپن کا ساتھ بھی تھا۔ وہ اپنی محبت کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، لیکن ساتھ ہی اس کا دل یہ بھی چاہتا تھا کہ وہ خاندان کی عزت کو بھی نظر انداز نہ کرے۔ سارا مایوسی سے اپنے کمرے میں لوٹ آئی تھی۔ سارا کو اس طرح سے تھکا ہارا کمرے میں جاتا دیکھا تو ماما بھی پیچھے ہی آ گئی تھی۔ کیا بات ہے، سب خیریت تو ہے نا؟ مجھے تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، بس ایگزامس ہونے والے ہیں تو وہی فکر ہے۔ گھر میں سب نے محسوس کیا تھا کہ وہ چپ چپ سی رہنے لگی تھی۔ ماما نے بہت بار اس سے پوچھنے کی کوشش کی تھی کہ اسے کیا بات پریشان کر رہی تھی،
مگر سارا نے ہر بار پڑھائی کا بہانہ بنا دیا تھا کہ آخری سیمسٹر چل رہا ہے، اسی وجہ سے پریشان ہے۔ مگر ماما کے دل میں کھٹک رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو ضرور تھی۔ سارا بار بار تیمور کے پاس اپنا وہی مسئلہ لے کر جا رہی تھی کہ شاید تیمور خود ہی اپنی بات سے پیچھے ہٹ جائے اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اس کی ہی بات مان لے، کیونکہ وہ خود گھر میں اس بارے میں کوئی بات کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس روز بھی وہ کچھ سوچ سمجھ کر تیمور کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ تیمور بھائی، آپ ہمیشہ میرے لیے اچھے رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میری زندگی آپ کے فیصلوں کے مطابق ہو۔ میری زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق صرف مجھے ہے، اور میں وہ کر رہی ہوں جو میرے دل میں ہے۔ سارا نے ان الفاظ کو ہمت سے کہا تھا، لیکن دل کی حالت اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ اس روز سارا کچھ زیادہ ہی غصے میں تھی، اسی لیے وہ بغیر سوچے سمجھے تیمور سے نہ جانے کیا کچھ کہے جا رہی تھی۔ ان دونوں کو اس وقت اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ ماما دروازے پر ہی کھڑی تھیں، جنہوں نے سارا اور تیمور کی ساری باتیں سن لی تھیں، اور گھر میں ایک طوفان آنے والا تھا۔ یہ بات جنگل میں آگ کی طرح سارے گھر میں پھیل چکی تھی کہ سارا تیمور سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، بلکہ وہ تو کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ بہت جلد اس بات کی خبر بابا کو بھی ہو گئی تھی، تبھی تو انہوں نے سارا کو کمرے میں بلایا تھا۔ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ سارا ان کے فیصلے کے خلاف جا سکتی تھی۔ ان کو تو لگا تھا کہ اگر سارا اور تیمور بچپن سے ساتھ تھے تو سارا تیمور سے محبت کرتی تھی اور شادی کا یہ فیصلہ سن کر وہ خوش ہو جائے گی، مگر سارا نے تو ان کی ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سارا کے بابا نے غصے میں آ کر کہا تھا، ہم نے تم دونوں کی شادی کے لیے کتنی تیاریاں کی تھیں، اور یہ کیا کر دیا تم نے؟ ان کے چہرے پر غم اور غصے کے آثار واضح تھے۔ سارا کی ماما بھی سخت پریشان ہو گئی تھیں۔ وہ ہمیشہ سارا کو خوش دیکھنا چاہتی تھیں۔ وہ جب بھی تیمور اور سارا کو ایک ساتھ خوش دیکھتی تھیں تو ان کو اطمینان ہوتا تھا کہ تیمور کے ساتھ ان کی سارا ہمیشہ خوش ہی رہے گی۔ مگر یہ کیا ہو گیا تھا؟ وہ اس بات کو نہیں سمجھ پائی تھی کہ سارا کی محبت اور جذبات تیمور سے نہیں بلکہ کسی اور سے جڑے تھے۔ سارا، تم جانتی ہو کہ تمہاری شادی کا فیصلہ ہم سب نے مل کر کیا تھا۔ تم اس سے انکار کیسے کر سکتی ہو؟ تم نے یہ سب کیسے کر دیا؟ ماما نے روتے ہوئے کہا تھا۔ سارا کے دل میں ایک گہرا دکھ تھا، لیکن وہ ماما سے کہنے لگی، مجھے معاف کر دیں، آپ سب یہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے تو تیمور بھائی کو کبھی بھی اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا، بلکہ میں نے تو ان کو ہمیشہ اپنا بھائی ہی سمجھا ہے۔ میں بھلا ساری زندگی ان کے ساتھ کیسے گزار سکتی ہوں، لیکن اب میں اپنے دل کی بات سننا چاہتی ہوں۔ میری زندگی میری ہے اور میں اس پر خود فیصلہ کرنا چاہتی ہوں۔ سارا کے نازک گال پر ایک زوردار تھپڑ کی آواز پورے کمرے میں گونج اٹھی تھی۔ بابا نے غصے سے بے قابو ہو کر اس کے گال پر تھپڑ رسید کیا تھا، اور سارا بے یقینی سے اپنے گال پر ہاتھ رکھے بابا کو دیکھ رہی تھی۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے بابا اس پر ہاتھ بھی اٹھا سکتے تھے۔ بابا غصے میں آ گئے تھے۔ تمہارا یہ فیصلہ ہماری عزت کو داؤ پر لگا رہا ہے۔ تمہیں ہمارے فیصلے کا احترام کرنا ہوگا، چاہے تمہاری مرضی کچھ بھی ہو۔ انہوں نے انگلی اٹھا کر سارا کو سختی سے تنبیہ کی تھی۔ تم نے ہماری عزت و وقار کو پامال کیا ہے۔ یہ فیصلہ تمہارے اور تمہارے خاندان کا تھا، اور تم نے ہمیں سب کے سامنے ذلیل کر دیا۔ بابا کا لہجہ غصے سے بھرا ہوا تھا۔ سارا کا دل لرز رہا تھا، لیکن اس نے بابا کی باتوں کو بہت تحمل سے سنا تھا۔ اس کا دل درد سے پھٹا جا رہا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کے لیے یہ فیصلہ ضروری تھا۔ بابا، میں جانتی ہوں کہ آپ نے اور ماما نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، لیکن میری زندگی میری ہے اور میں اپنی محبت کو چننا چاہتی ہوں، سارا نے ہچکچاتے ہوئے کہا تھا، لیکن اس کی آواز میں عزم تھا۔ تو کیا تمہارے لیے ہماری عزت و وقار کی کوئی اہمیت نہیں؟ بابا کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ بابا، میری محبت بھی اہم ہے اور میں اسے انکار نہیں کر سکتی۔ سارا کی آواز میں درد تھا، لیکن اس کا دل مضبوط تھا۔ یہ لمحہ سارا کی زندگی کا سب سے مشکل وقت تھا، اور وہ جانتی تھی کہ اس کا ہر قدم گھر والوں کی توقعات کے خلاف ہے۔ اس نے تیمور کو کبھی اس انداز میں نہیں دیکھا تھا۔
اور اب وہ اپنی زندگی کے فیصلے کے لیے اپنی محبت کے حق میں کھڑی تھی۔ لیکن یہ فیصلہ کرنا اس کے لیے اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ اس کا دل اور خاندان دونوں کی محبتیں آپس میں ٹکرا رہی تھیں۔ یہ لمحہ سارا کے لیے ایک سنگ میل تھا جو اسے اپنی تقدیر کے سامنے مضبوطی سے کھڑا کر رہا تھا، لیکن اس کے دل میں اس بات کا بھی خوف تھا کہ شاید اس کا فیصلہ سب کچھ بدل دے گا۔ سارا نے آنکھیں بند کی اور گہری سانس لی۔ وہ جانتی تھی کہ ماما بابا کو اس کی باتوں سے درد ہوگا، مگر اس کے دل میں جو کچھ تھا وہ اسے چھپانے کی مزید کوشش نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا دل بھر آیا تھا اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ ماما بابا مجھے معاف کر دیں۔ سارا کی آواز مدھم اور نسیں جھکی ہوئی تھیں۔ لیکن یہ میری زندگی ہے اور مجھے اپنا راستہ خود منتخب کرنا ہے۔ میں آپ کی عزت کرتی ہوں، لیکن میں اپنے دل کی سننا چاہتی ہوں۔ ماما کی آنکھوں میں آنسو تھی اور وہ بے بسی سے سارا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ماما بابا، میں جانتی ہوں کہ یہ فیصلہ مشکل ہے، لیکن میں آپ سے سچ کہہ رہی ہوں۔ مجھے کسی اور سے محبت ہے اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تیمور کے ماں باپ بھی آ چکے تھے اور اب وہ بھی اس پورے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تیمور کا چہرہ ایک طرح سے کھویا ہوا سا لگ رہا تھا۔ وہ ان سب کے بیچ اپنی محبت کو کچھ نہیں سمجھا سکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غم تھا، مگر وہ خاموش کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ ہم تمہارے فیصلے کا احترام کرتے ہیں سارا، تیمور کی ماں نے نرم لہجے میں کہا تھا، لیکن اس فیصلے کا اثر ہم سب کی زندگیوں پر پڑے گا۔ تمہاری اور تیمور کی شادی کی بات اب ہمارے خاندان کی عزت کا مسئلہ بن چکی ہے۔ سارا کو لگا تھا جیسے یہ سب کچھ ایک برا خواب ہو جس میں وہ پھنس چکی تھی۔ اس کا دل بکھرا ہوا تھا، مگر اس کی نظر ایک امید کی کرن تھی، اور وہ تھی اس کی محبت کی سچائی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ سب کے لیے مشکل ہے، لیکن میں نے اپنا دل آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، سارا نے لرزتے ہوئے کہا۔ میرے لیے یہ فیصلہ بہت مشکل ہے، مگر میں اپنے دل کی سننا چاہتی ہوں۔ یہ باتیں ابھی تک گھر والوں کے ذہنوں میں گھوم رہی تھیں کہ آخر سارا ایسا کیوں کر رہی تھی۔ ان سب کو جیسے ایک چپ سی لگ گئی تھی۔ سارا کا دل بھی ٹوٹ چکا تھا اور وہ اب اپنے فیصلے کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتی تھی، لیکن یہ راستہ اتنا آسان نہیں تھا۔ اس کو گھر والوں کی مرضی کے خلاف جانا تھا۔ وہ تیمور کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تو ہرگز بھی تیار نہیں تھی، اسی لیے وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ زین کو سب کچھ بتا دے گی کہ کیسے اس کے گھر والے زبردستی اس پر اپنا فیصلہ مسلط کر رہے تھے۔ اس سب کے بعد وہ گھر سے بھاگ جائے گی۔ ماما کو آخرکار سمجھ آ ہی گئی تھی کہ سارا اتنی کھوئی کھوئی کیوں رہتی تھی، آخر اتنی چپ چاپ کیوں رہنے لگی تھی۔ کیا کر رہی ہو بیٹا؟ سارا وارڈروب کے سامنے کھڑی اپنے کپڑوں کا جائزہ لے رہی تھی جب ماما اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ سارا نے ماما کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، بلکہ وہ یوں ہی وارڈروب کھولے خاموشی سے کھڑی تھی۔ دیکھو بیٹا، میں اور تمہارے بابا تمہاری بھلائی ہی تو چاہتے ہیں، ہم بس تمہیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ تم بچپن سے تیمور کے ساتھ کس قدر قریب ہو۔ ہم نے یہ فیصلہ تو تبھی کر دیا تھا کیونکہ تیمور ایک سلجھا ہوا اور سمجھدار لڑکا ہے، وہ ہمیشہ تمہارا خیال رکھے گا۔ وہ اس کے بعد سہلاتے ہوئے پیار سے اسے سمجھا رہی تھی۔ سارا نے ایک لمحے کے لیے مڑ کر اپنے پیچھے کھڑی ماما کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک شکوہ تھا، ایک شکایت تھی، جیسے وہ کہہ رہی ہو کہ آپ نے اتنا بڑا فیصلہ مجھ سے پوچھے بغیر آخر کیسے کر لیا؟ میں تو آپ کی بہت پیاری بیٹی تھی، کم از کم میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار مجھ سے پوچھ تو لیا ہوتا۔ سارا تو جیسی چپ سی ہو گئی تھی، وہ جس کی وجہ سے سارے گھر میں رونق ہوتی تھی، ایک دم سے سارا گھر ویران سا لگنے لگا تھا، کیونکہ سارا اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتی تھی۔ ماما تو پھر بھی سارا کو سمجھانے کے لیے اس کے کمرے میں آ جاتی تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھتی تھی اور اس سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح سارا کا دل نرم پڑ جائے اور وہ اپنے ماما بابا کا فیصلہ دل سے تسلیم کر لے، مگر بابا سارا سے سخت ناراض تھے۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ جب تک سارا ان کا فیصلہ نہیں مانے گی وہ اس سے بات نہیں کریں گے۔ زین نے بھی سارا کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ اپنے گھر والوں کو راضی کر لے، گھر سے بھاگنے کا فیصلہ غلط بھی ثابت ہو سکتا تھا، مگر سارا ہر طرح سے کوشش کر چکی تھی کہ وہ تیمور سمیت گھر والوں کو اپنے فیصلے کے لیے راضی کر سکتی۔
مگر بابا کا غصہ تو وہ دیکھ ہی چکی تھی۔ رات پھیل چکی تھی، سردیوں کی راتیں تھیں، تو سب اپنے اپنے کمروں میں جلد ہی سونے کے لیے چلے گئے تھے۔ سارا گھر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایسے میں سارا کے کمرے کی لائٹ کچھ لمحوں کے لیے آن ہوئی تھی اور پھر سے آف ہو گئی تھی۔ وہ ایک بڑی سی چادر میں خود کو لپیٹے کمرے سے باہر آئی تھی۔ وہ بہت آہستگی سے چل رہی تھی تاکہ اس کے قدموں کی آہٹ نہ ہو پائے۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اب زین کے ساتھ بھاگ جائے گی۔ جب وہ زین کے ساتھ شادی کر لے گی تو واپس آ کر اماں بابا سے معافی مانگ لے گی۔ اس کو یہ امید تھی کہ وہ اپنے اماں بابا کو منا لے گی کیونکہ وہ اس سے بے پناہ پیار کرتے تھے، مگر شاید یہ اس کی بھول تھی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جب سے وہ گھر والوں کے فیصلے کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی تھی، تیمور اس پر ہی نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ وہ تو اس کو بچپن سے جانتا تھا۔ اس کو علم تھا کہ سارا اپنی من مانی کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلی جائے گی، اور آج وہ ویسا ہی تو کر رہی تھی۔ ابھی سارا لاؤنج کے بیچوں بیچ پہنچی ہی تھی جب ایک دم سے لائٹ آن ہوئی تھی اور اس کے سامنے کھڑا بازو باندھے اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک دم سے گھبرا گئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا وہ کہنے لگا، کہاں کی تیاریاں ہیں؟ اس وقت تم اتنا سامان اٹھائے آخر کہاں جا رہی ہو؟ کیا تمہیں اماں بابا کی عزت کا کوئی خیال نہیں ہے جو تم رات کے اندھیرے میں اس طرح سے چوری چھپے گھر چھوڑ کر جا رہی ہو؟ اس کے چہرے کا رنگ پھک پڑا تھا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ خود کو سنبھالتے ہوئے اس کے بالکل مقابل آ کھڑی ہوئی تھی۔ دیکھیں تیمور بھائی، آپ تو مجھے سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ تو جانتے ہیں میں نے آپ کو کبھی اس نظر سے دیکھا ہی نہیں۔ آپ تو میری بات مان لیں۔ آپ نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے، تو اس بار کیوں نہیں؟ اس کے لہجے میں ایک التجا تھی اور تیمور اس کی آنکھوں میں ہی دیکھ رہا تھا۔ میں تمہاری خوشی کے آگے خاندان کی عزت کو رسوا ہونے نہیں دوں گا۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم اپنا فیصلہ ترک کر دو اور واپس مڑ جاؤ، ورنہ تم میرے غصے سے بھی واقف ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس نے دو ٹوک جواب دیا تھا۔ پلیز مجھے جانے دیں، میں زین کے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھ پر رحم کریں۔ میں نے آپ کو ہمیشہ اپنا بھائی سمجھا۔ بس خبردار جو تم نے ایک بار اور مجھے بھائی کہا بھی تو نہیں ہوں میں تمہارا بھائی۔ تمہیں میری بات سمجھ کیوں نہیں آ جاتی؟ اس سے پہلے کہ سارا اپنی بات مکمل کر دی، تیمور نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر غصے سے اس کو کہا تھا، چلو اب اپنے کمرے میں واپس جاؤ، یہ نہ ہو کہ تمہارے نیک ارادوں کی خبر کسی اور کو بھی ہو جائے۔ اس نے سارا کے ہاتھ سے بیگ چھینا تھا، مگر اس وقت لاؤنج میں ان دونوں کے علاوہ بھی کوئی اور کھڑا تھا جس کا احساس ان دونوں کو کافی دیر کے بعد ہوا تھا۔ مجھے تم سے یہ امید بالکل بھی نہیں تھی۔ تم نے تو ہماری عزت کو خاک میں ملانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اگر تم اس گھر سے جانا چاہتی ہو تو جاؤ، مگر یہ سوچ کر جانا کہ ایک بار تمہاری قدم اس گھر سے باہر نکل گئے تو دوبارہ کبھی تم واپس اس گھر میں نہیں آ پاؤ گی۔ بابا کے لہجے میں غصہ اور دکھ ایک ساتھ جھلک رہا تھا۔ سارا مردہ قدموں سے واپس لوٹ گئی تھی۔ اس کا دل کسی بھی قیمت پر یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ وہ زندگی کے کسی موڑ پر اس قدر تنہا بھی ہو سکتی تھی جہاں پر کوئی بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ وہ بے بسی سے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب بابا کمرے میں داخل ہوئے اور اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے۔ تم نہیں جانتی کہ تمہارے تایا کے ہمارے اوپر کتنے احسان ہیں، اور اگر وہ تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ بیٹھے بٹھائے اتنا اچھا رشتہ مل گیا ہے۔ جب تم پہلی بار میری گود میں آئی تھی تب تمہارے تایا جان نے تمہارا ہاتھ مجھ سے مانگا تھا، اور میں ان کو انکار نہیں کر پایا تھا کیونکہ وہ شروع سے ہی ہمارا بہت خیال رکھتے تھے، اور ان کو ایک بیٹی کی آرزو تھی جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ اور میں اور تمہاری ماما بھی تو بہت خوش تھے کہ ہمیں اپنی بیٹی کو خود سے دور نہیں کرنا پڑے گا بلکہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ لیکن تم تو جیسے کچھ سمجھ ہی نہیں رہی۔ تمہیں تو صرف اپنی ہی خوشی نظر آ رہی ہے، کسی اور کا تو تمہیں احساس ہی نہیں ہے۔ تم بھی تو تیمور کو بچپن سے ہی پسند کرتی ہو، آخر تمہیں اس رشتے پر کیوں اعتراض ہے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، صرف بھیگی آنکھوں سے اپنے بابا کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ کچھ بھی کہہ لے وہ ان کا فیصلہ بدل نہیں سکتی تھی۔ اتنے دنوں سے وہ یہی کوشش تو کر رہی تھی
کہ کسی طرح ان کا فیصلہ اپنے حق میں بدل سکتی، مگر ہر کوشش کے باوجود وہ اس کی کوئی بھی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ اسی لیے اب اس نے اپنی صفائی میں کچھ بھی کہنا چھوڑ دیا تھا، بلکہ خالی آنکھوں سے وہ ان کو دیکھ رہی تھی۔ جب تک تمہاری اور تیمور کی شادی نہیں ہو جاتی تم اس گھر سے باہر نہیں جاؤ گی، اور مجھے امید ہے کہ دوبارہ تم میرا سر جھکنے نہیں دو گی۔ بابا نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھوں سے موبائل فون بھی پکڑ لیا تھا۔ ایک بے بسی کا عالم تھا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھیں، دل بھی خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ اپنے خالی ہاتھوں کو تک رہی تھی۔ ایک موبائل ہی تو آخری ذریعہ تھا زین کے ساتھ رابطے میں رہنے کا، اب وہ بھی اس سے چھن گیا تھا۔ اب وہ زین کو اپنے بارے میں کیسے بتائے گی؟ جس کو اس نے اطلاع کی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے وہ اس کے پاس ضرور آئے گی۔ نیند تو ویسے بھی سارا کی آنکھوں سے اڑ ہی چکی تھی، مگر اسی رات شاید وہ اپنی زندگی سے بھی ہار ہی رہی تھی۔ وہ جیسے اپنے جینے کا ہر مقصد ہی کھو بیٹھی تھی۔ اس کو رہ رہ کر تیمور پر غصہ آ رہا تھا، جس کو وہ اپنا سب سے اچھا دوست سمجھتی تھی۔ وہی اس کی پیٹھ پیچھے چھرا گھونپ رہا تھا۔ کیا ہو جاتا اگر وہ خود ہی انکار کر دیتا؟ تو کیسے مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آیا تھا کہ یہی اس کی دوستی تھی جو وقت پڑنے پر کام نہیں آئی تھی۔ طرح طرح کے خدشات اس کے دل میں گھر کر رہے تھے۔ اس وقت اس کو تیمور سے سخت نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ہر بات کا ذمہ دار تیمور کو ہی سمجھ رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا تھا اس سب کا قصوروار صرف اور صرف تیمور ہی تھا۔ اگر وہ آرام سے مان جاتا تو صورتحال اس حد تک نہ بگڑتی، مگر وہ بھی اپنی ضد پر اڑ گیا تھا، اور سارا جانتی تھی کہ تیمور کی ضد کے آگے گھر میں کسی کی بھی نہیں چلتی تھی۔ مگر وہ بھی سارا تھی جو ٹھان چکی تھی وہ اب کر کے ہی رہے گی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے تھے اور ایک نئے عزم کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اگر اس نے گھر سے بھاگنا ہی تھا تو کوئی بھی اس کو روک نہیں سکتا تھا، مگر اب اس کو پہلے سے بھی زیادہ احتیاط کی ضرورت تھی، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ تیمور ہر وقت اس پر ہی نظر جمائے بیٹھا تھا۔ وہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم بچپن سے اس کے قریب رہے ہو، اسی لیے اب شادی تک اس کو روکے رکھنا اور اس پر نظر رکھنا ضروری ہے۔ سارا کے کمرے سے نکلتے ہی انہوں نے تیمور سے کہا تھا، جو ابھی تک نظریں جھکائے کھڑا تھا، جی بہتر چاچا جان، ایسا ہی ہوگا۔ وہ میری بہت اچھی دوست ہے، وہ میری بات ضرور مان جائے گی، آپ بے فکر رہیں۔ تیمور نے سارا کے کمرے پر نظر دوڑاتے ہوئے کہا تھا، وہ ایک بار پھر سے بھاگنے کی کوشش ضرور کرے گی۔ تو سارا کو بچپن سے ہی جانتا تھا، اسی لیے اس کو امید تھی کہ سارا ہار مان کر بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھی، بلکہ وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے والوں میں سے تھی۔ وہ آخری قدم تک لڑنے والی لڑکی تھی، اسی لیے اب اس کو ہر لمحہ سارا پر نظر رکھنی تھی۔ تبھی اس کے ذہن میں ایک جھماکہ ہوا تھا، سارا کس سے محبت کرتی ہے؟ اس نے کیا نام لیا تھا؟ اچانک اس کے ذہن میں وہ نام گونجنے لگا تھا، زین۔ سارا نے کہا تھا کہ وہ زین سے محبت کرتی ہے، مگر اس وقت تیمور کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کہیں وہ اس زین کا نام تو نہیں لے رہی تھی جو تیمور کا بہت اچھا دوست تھا۔ اس کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ سارا نے اس زین کا نام لیا تھا یا وہ کوئی اور تھا جس سے وہ محبت کرتی تھی۔ زین کا نام ذہن میں آتے ہی وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا سارا کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ تم نے میرے سامنے کس کا نام لیا تھا؟ کس سے محبت کرتی ہو تم جو تم ہم سب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو؟ وہ بہت تیزی سے سارا کے سامنے گیا تھا اور اس کو بازو سے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ سارا نے زخمی نظروں سے اس کو دیکھا تھا، مگر کچھ نہیں بولی تھی، کیونکہ اب بولنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا۔ سنائی نہیں دے رہا تمہیں میں تم سے کیا پوچھ رہا ہوں؟ اس نے اپنی گرفت سارا کے بازو پر مضبوط کی تھی۔ چھوڑے مجھے اب آپ کو کچھ نہیں بتانا، کیونکہ آپ کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تیمور بھائی، اس نے لفظ بھائی پر زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ زین، یہی نام لیا تھا نا تم نے؟ کیا وہ زین ہی ہے جس کی خاطر تم بغاوت پر اتر آئی ہو؟ دوسری طرف گہری خاموشی تھی، مکمل سکوت تھا۔ سب کچھ میرے سامنے ہوتا رہا اور مجھے کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی۔ آخر کب سے یہ کھیل چل رہا تھا جو مجھے اس کی خبر ہی نہیں ہو سکی تھی؟ تمہیں معلوم ہے نا کہ تم دونوں ہی میرے دل کے قریب تھے، اور دونوں نے ہی مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا سارا،
میں نے تو تمہاری ہر موڑ پر مدد کی تھی، ہر موڑ پر تمہارا ساتھ دیا تھا۔ جب سارے گھر والے تمہارے خلاف تھے، تب میں ہی تھا جو ہر قدم پر تمہارے ساتھ کھڑا تھا۔ تو تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہو؟ تیمور کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ سارا اس کے ساتھ ایسا ظلم کیوں کر رہی تھی۔ آخر وہ زین کو اتنا پسند کیوں کرتی تھی کہ زین کے آگے اس کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ دیکھ لوں گا میں تمہیں بھی، اور اس زین سے بھی نمٹ لوں گا۔ وہ غصے سے قدم پٹکتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا تھا، جبکہ سارا نے اس کو زخمی مسکراہٹ کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اگر تیمور کو اس پر یقین نہیں آ رہا تھا تو وہ بھی تو خود بھی تو بالکل ہی بدل گیا تھا۔ وہ تو وہ والا تیمور رہا ہی نہیں تھا جو سارا کی ہر بات مان لیا کرتا تھا، جو اس کی ہر ضد کو پورا کیا کرتا تھا، جو اس کے لیے ہر ایک سے لڑنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ وہ بھی تو ایک دم سے بدل گیا تھا۔ جب سارا کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، تب اس نے بھی تو سارا کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ آخر تمہاری ہمت کیسے ہوئی سارا کو اپنے جال میں پھنسانے کی؟ کیا تمہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ بچپن سے میرے ساتھ ہی منسلک تھی؟ تیمور زین کا گریبان پکڑ کر اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھیں۔ یہ کوئی چھوٹا دھوکہ نہیں تھا جو اس کو ملا تھا۔ ایک طرف اس کا سب سے اچھا دوست تھا تو دوسری طرف اس کی بچپن کی محبت تھی، اور دونوں ہی اس کے دل کے بے حد قریب تھے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں سارا کو پسند ضرور کرتا تھا، لیکن میں نے اپنی پسند کا اظہار اس سے تب تک نہیں کیا تھا جب تک اس نے خود مجھے اپنی محبت کے بارے میں بتا نہیں دیا تھا۔ اس کا یہ انکشاف سن کر میں بھی تمہاری طرح حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ اسی لیے میں نے اس کو بہت سمجھایا تھا کہ وہ میرے بارے میں ایک بار اپنے گھر والوں سے بات ضرور کر لے، مگر اس لڑکی نے میری ایک نہیں سنی تھی۔ وہ ہر بار یہی کہہ دیتی تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کی ڈانٹتی ہے اور وہ اس کی بات ضرور مان لیں گے، اسی لیے وقت آنے پر وہ اپنے گھر والوں کو میرے بارے میں بتا دے گی۔ مگر جیسا تم سوچ رہے ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے اس کو ایسا کرنے کے لیے کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کے خلاف جا کر میرے ساتھ آئے، کیونکہ میرے دوست، میں جانتا ہوں تم بھی سارا کو پسند کرتے تھے، اسی لیے میں نے کبھی اس سے اپنی پسند کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اگر میں ایسا کرتا تو ہم دونوں کی دوستی بھی خراب ہو سکتی تھی۔ اسی لیے میں نے بھی سب کچھ وقت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا کہ شاید اس کو خود ہی اس بارے میں معلوم ہو جائے گا کہ وہ بچپن سے تمہارے ساتھ منسلک ہے۔ میں تو ابھی بھی کوئی ایسا قدم اٹھانے کے حق میں نہیں ہوں جس سے تمہارے خاندان کی عزت پر کوئی حرف آئے، مگر سارا کو تم اچھی طرح جانتے ہو، وہ اپنی بات سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتی۔ زین تیمور کے دونوں ہاتھوں کو اپنے گریبان سے الگ کرتے ہوئے نرمی سے کہا تھا۔ وہ اپنے دوست کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اگر اس کو سارا عزیز تھی تو تیمور بھی اس کا سب سے اچھا دوست تھا جس کو وہ دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ تیمور کی آنکھوں میں خون اتر رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ غلط کر بیٹھتا۔ تیمور سارا کے کمرے میں داخل ہوا تھا اور اس کو جا کر ایک بار پھر اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ آخر تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ کیا تمہیں سمجھ نہیں آتا کہ تمہاری تقدیر کا فیصلہ میرے ہاتھوں لکھا ہے؟ تمہیں میرے ساتھ ہی اپنی باقی زندگی گزارنی ہے، پھر تم مجھے میرے ہی دوست سے بدگمان کیوں کر رہی ہو؟ چھوڑیں مجھے تیمور بھائی، آپ کا یہ رویہ ہی ہمارے درمیان دوریوں کا باعث بنا ہے۔ آپ میری سب سے اچھے دوست ضرور تھے، مگر اب تو آپ نے اپنی دوستی کا حق بھی کھو دیا ہے۔ آپ میرے ساتھ جتنی مرضی زور زبردستی کر لیں، میں کبھی بھی اپنا فیصلہ نہیں بدلوں گی، کیونکہ آپ نے کبھی مجھے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اگر میں آپ کو اپنی ہر بات بتاتی تھی تو آپ کو کیوں لگتا تھا کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں، آپ سے محبت کرتی ہوں، جبکہ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ آپ میرے لیے ہمیشہ ایک اچھے دوست کی طرح تھے، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ ہمارے درمیان جو دوستی کا رشتہ تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ مجھے مزید آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ مجھے آپ سے نفرت ہے، شدید نفرت، کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی۔ آپ کی وجہ سے میرے اماں بابا مجھ سے زور زبردستی کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے انکار کر دیا ہوتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا جو اب ہو رہا ہے، مگر آپ کو تو ہمیشہ اپنی ضد اور انا ہی پیاری رہی ہے۔ آپ کو بھلا کسی کی خوشیوں سے کیا مطلب ہوگا؟ سارا نے اپنے بازو اس کی مضبوط گرفت سے آزاد کرتے ہوئے کہا تھا۔ تیمور نے سارا کی آنکھوں میں اپنے لیے کبھی اتنی نفرت نہیں دیکھی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل لرز گیا تھا۔ وہ یہ کیا کر رہا تھا؟
تیمور کے دل میں خیال آیا تھا کہ جب سے اس کو معلوم ہوا تھا کہ سارا کسی اور سے محبت کرتی ہے، اس نے ایک بار بھی سارا کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ اپنی مرضی ہی اس پر مسلط کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے کبھی سارا کے دل کا حال جاننے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ اپنے ہی بارے میں بتاتا رہا تھا۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جب تیمور کا دل نرم پڑ گیا تھا۔ وہ سارا کے رشتے کو ماننے کے لیے تیار ہو گیا تھا، اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ خود ہی پیچھے ہٹ جائے گا، کیونکہ وہ ایک غلط فیصلہ کر کے اپنے 2 قریبی دوستوں کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ یہی وہ فیصلہ تھا جو اس کو بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا، مگر اس کی ضد اور انا نے اس کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ سارا کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا، اور بجائے اس کو سمجھنے کے اس پر اپنی مرضی مسلط کر رہا تھا۔ سارا، کیا تم سچ میں زین سے محبت کرتی ہو؟ مجھے صرف ایک بار بتا دو۔ اگر تم زین کے ساتھ خوش رہ سکو گی تو میں اپنے راستے سے پیچھے ہٹ جاؤں گا، کیونکہ میں جان گیا ہوں کہ مجھے تمہاری خوشی سے زیادہ اور کچھ عزیز نہیں ہے، پھر چاہے وہ زین کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ میں تمہارا زین کے ساتھ یہ تعلق ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نہیں دیکھ سکتا۔ تم تو میری بہت اچھی دوست ہو، مجھے ہی تمہیں سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، مجھے معاف کر دو۔ اماں پاپا کو میں منا لوں گا، لیکن تم مجھ سے بدگمان نہ ہو، کیونکہ تم مجھے بہت عزیز ہو۔ سارا حیران رہ گئی تھی کہ تیمور نے اس کی بات مان ہی لی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ آنسو سے بھری آنکھوں سے تیمور کو دیکھ رہی تھی، جس نے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اس کی بات مان لی تھی، کیونکہ وہ سارا کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اور جب تیمور مان گیا تھا تو اماں بابا کو منانا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ تیمور کو دیر سے ہی صحیح، لیکن سمجھ آ گئی تھی کہ اگر وہ سارا کو زور زبردستی سے حاصل کر بھی لیتا تو اس کے دل میں وہ مقام نہیں بنا سکتا تھا جو وہ زین کو دے چکی تھی۔ اسی لیے وہ خود ہی پیچھے ہٹ گیا تھا اور سارا کو زین کے ساتھ جانے دیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔